بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. I'm قاضی اظفر احمد فراز. I'll teach you Pakistan studies. ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک جی، اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصول، بیسک پرنسپلز آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہی اسلام نے ہے. جب بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا نام آئے گا مدینہ کی اسٹیٹ ذہن میں آ جاتی ہے فوراً. یہ وہیں سے ہی اس کا آغاز ہوا. فی الحال ہم جب سوال شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیں، شروع میں ہم نے پس منظر کی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے جس کو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، یا انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے جس کو ہم تمہید کہتے ہیں. وہیں سے ہم نے طویل لانگ کویسچن کا آغاز کرنا ہوتا ہے. اس کے پس منظر میں جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ مدینہ میں پہلی اسلامی فلاحی ریاست اسٹیبلشڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے رکھی. اب اس بنیاد کا مقصد کیا تھا کہ کہیں بھی کوئی بھی اسٹیٹ جب سسٹم بنائے تو وہ ویلفیئر بیسڈ ہو، اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. اب جب ایک ویلفیئر اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی، تو اس میں کون کون سی چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود ایڈ ہو گئیں، جس میں جسٹس ہے، عدل و انصاف ہے، پھر تقوی ہے، موڈیسٹی پرہیزگاری، توحید ہے، وننس آف اللہ، پروفٹ ہوڈ، رسالت، اور حصول علم. علم اور تعلیم، ان میں ایک ہم کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک علم ہوتا ہے. علم وجود کا حصہ ہے. اب جو فلاحی ریاست میں حصول علم والا پوائنٹ ہے نا جی، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے. یہ علم جو ہے نا جی، یہ پھر دنیا کو بھی کور کر رہا ہے، یہ دین کو بھی کور کر رہا ہے، اور اس میں دوسروں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے علم آپ کو یہ سکھاتا ہے. علم آپ کو بولنا سکھاتا ہے، علم آپ کو چلنا سکھاتا ہے، علم آپ کو بات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اور بنیادی حقوق کا تحفظ، بنیادی حقوق میں سب کچھ آ جاتا ہے جی. رائٹ ٹو لائف سے لے کر مرنے تک جو فیسیلیٹیشنز ہیں جو سوسائٹی نے ہمیں دینی ہے وہ ہمارا رائٹ ہے. اس میں کھانا پینا ہے، اس میں شیلٹر ہے، اس میں فوڈ ہے، اس میں کلوتھز ہیں، اس میں بیسک نیڈز ہیں، سب اس میں شامل. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایک سینٹنس بولا جاتا ہے، وہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، اسلام اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. قائد اعظم نے 1944 میں ایک ایڈریس میں کہا تھا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے which throws light on each and every aspect of human life، جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے. جب ہم اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا ذکر کرتے ہیں تو پھر فوراً ہم پاسٹ میں جاتے ہیں جہاں مدینے کی ریاست کا ذکر آتا ہے، جہاں سے فلاحی ریاست کا آغاز ہوا. مدینے سے آغاز ہوا تھا، اور اس فلاحی ریاست کو عروج پر، میکسیمم پیک پر، ہائٹ پر، اعلیٰ درجے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت دیکھیں، بہترین دور حکومت جس میں مجلس شورا قائم کی گئی. مجلس شورا کے 2 حصے بنائے گئے، مجلس شورا خاص، مجلس شورا عام. عام لوگ بھی تھے، خاص لوگ بھی تھے. ریاست کی ڈویژن کر دی گئی صوبوں میں. اس کے بعد گورنر مقرر کیے گئے، اس کے بعد عدالتیں بنی، قاضی شرعی کا وجود آیا. اس کے بعد حاکم وقت کو آرڈرز دیے گئے، ترکی گھوڑے کی سواری نہیں کرنی، مہنگا کھانا، مہنگے لباس نہیں، سٹینڈرڈ آف لائف عام لوگوں کے مطابق ہوگا. خلفائے راشدین نے یہی کیا، اور دنیا پیروی کرتی ہے آج بھی ان سسٹمز کی. یہ جو فلاحی ریاست کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جس کو میکسیمم پیک پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، اس سسٹم کو دنیا فالو کر رہی ہے. اور اگر اس سیٹ سسٹم کو فالو کر لیا جائے تو اسٹیٹ بہترین ایک آئیڈیل اسٹیٹ بن سکتی ہے.
اس میں ایک اور اصول جو ہمیں نظر آتا ہے جو کہ سپریم رول ہے جی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، سوورینٹی آف آل مائٹی اللہ. سوورینٹی کا لفظ آپ نے 9th 10th میں بھی پڑھا ہے. سوورینٹی کو اردو میں اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں. اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو مقتدر کہا جاتا ہے. مقتدر سے مراد سوورن، جس کے پاس تمام تر اتھارٹیز ہوں. اس کے دو کانسیپٹس ہمیں نظر آتے ہیں. یہ دو کانسیپٹس ہیں اس کے، ایک مغربی اقتدار اعلیٰ اور ایک اسلامی اقتدار اعلیٰ. مغربی اقتدار اعلیٰ کیا کہتا ہے کہ all authorities اور all powers belongs to a single person اور goes to a single person، کہ ایک فرد واحد کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. جبکہ جب ہم اسلامی اقتدار اعلیٰ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیڈنگ سے واضح ہو جاتا ہے کہ all authorities belongs to Allah Almighty. تمام تر اختیارات کا منبع، تمام تر اختیارات کا سورس، تمام تر اختیارات کی روٹس، تمام تر اختیارات کی فاؤنڈیشن، بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ بورڈ کی جانب. ہماری جو ہم ابھی بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی کہ all authorities belongs to Allah, all authorities goes to Allah، اس میں تمام طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، سپریم پاور جی. کیونکہ جو عنایت کر رہا ہوتا ہے نا وہ سپریم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتاً سب کچھ دیا، اس لیے وہ سپریم پاور ہے اور ہم اس کے نائب ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہم اللہ کے ڈیپٹی ہیں. ہم کچھ دیر کے لیے آئے ہیں. لیکن ذکر بھی آتا ہے کہ لوگ اتنے پکے گھر بنا لیں گے کہ انہیں محسوس ہوگا کہ انہوں نے رہنا ہی آیا ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جو کہ سپریم پاور ہے، اللہ تعالیٰ has given us authorities. We are free to use those authorities to some extent because we will be answerable. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیارات سونپے ہیں ہم ان کو آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی حد تک، ایک باؤنڈری تک. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. اس میں پہلا سورس جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے بلیفز کا، عقائد. میں بچوں کو اکثر کلاس میں کہتا ہوتا ہوں کہ عبادت کی جانب بڑھنے والا پہلا قدم عقیدہ ہے جی. فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز پریئر از بلیف. آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پہلے عقیدہ کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم پاور ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، پھر آپ نیکسٹ سٹیپ لیتے ہیں اور وہ عبادت کی جانب بڑھتا ہے. جب ہم عقائد کا ذکر کرتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. توحید، وننس آف اللہ، تمام تر اختیارات اس ذات سے واقف، اس ذات سے پاک، اور ہم اس ذات کے پاس اور ہم نے اس کے آگے سر جھکانا ہے. دوسری چیز ہے پروفٹ ہوڈ، رسالت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور جتنے بھی رسول پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کے میسنجرز تھے. اور روز آخرت جس کو ہم ججمنٹ ڈے یا ڈومز ڈے کہتے ہیں، سب نے جواب دینا ہے ہر ایک ایکٹ کا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. میں کلاس میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ کہنے کو اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ ہے، لیکن یہ سیدھا نہیں ہے، یہ بہت مشکل راستہ ہے. آپ کو لوگ فورس کرتے ہیں ٹو ڈو سنز، غلط کام کرو. نہیں، اہدنا الصراط المستقیم اگر فالو کرنا ہے، اس پر اگر چلنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیروی لازمی ہے کہ اللہ پاک میں تیرا بندہ ہوں، کوشش کروں گا، آگے مجھے یقین ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا. عدل و انصاف کا قیام بیسک ریکوائرمنٹ ہے جی کسی بھی معاشرے کی. ہم ویسٹ کی بہت مثالیں دیتے ہیں، ہم بہت متاثر ہیں، حالانکہ پھر وہی بات کہ یہ سارا سسٹم مدینے کی ریاست سے شروع ہوا.
یہ سارا سسٹم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی بھی ہستیاں آئیں انہوں نے ویل اسٹیبلشڈ سسٹم دی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، اور اس کو فالو نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں، کیونکہ وہی بات کہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ عدل و انصاف کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں، لٹرل میننگ، تو وہ کیا ہے؟ درست چیز کو درست جگہ پر رکھنا، ٹو پلیس اے رائٹ تھنگ آن اے رائٹ پلیس، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو پرووائڈ کر دیا جائے۔ حق پرووائڈ کرنا بھی عبادت ہے، آپ کسی کو مانگے بغیر اس کا حق دے دیں، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ اس میں عدلیہ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے جی۔ ظاہری بات ہے کسی بھی سسٹم میں اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتی انتظامیہ ایگزیکٹو، ایک ہوتی مقننہ لیجسلیچر، اور ایک ہوتی ہے عدلیہ جوڈیشری۔ یہ تینوں ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے جوڈیشری کا کیونکہ جسٹس کی بات ہو رہی ہے۔ جوڈیشری کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ جسٹس آن ایکول بیسز۔ اب ایکول بیسز کیسے آئیں گی؟ وہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہے ہمیں۔ سربراہ مملکت جواب دے، بے تحاشا اگزامپلز ہیں جی خلفائے راشدین کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، لوگوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں ایک ایک تھان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برخوردار بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ آپ ہمیں ایک ایک تھان دے رہے ہیں اور خود 2 تھانوں میں سوٹ سلوا لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے جواب دیا کہ والد محترم کا قد دراز ہے، لمبا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا تھان بھی انہیں دے دیا۔ آئیڈیل ایگزامپل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ڈرتے تھے، کیوں؟ جسٹس تھا نا۔ مدینے میں زلزلہ آیا، زمین پر چھانٹا مارا، کہا کہ کیا میں نے کبھی تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ بند۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، سورج سے کمر جلنے لگی، سورج کی طرف دیکھا، بادل آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے پاس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے عمر آ رہے ہیں اور ایک طرف سے شیطان، جو ہی شیطان نے عمر کو دیکھا راستہ بدل لیا۔ اللہ اکبر! پرسنالٹیز تھیں سر، پرسنالٹیز کیوں تھیں؟ کیونکہ اللہ کا خوف تھا اور جسٹس پرووائڈ کیا جا رہا تھا۔ حاکم وقت کو بھی اللہ کا خوف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا تھا نا گورنر کے بارے میں، کہ پورے سال بعد حج کے موقع پر وہ لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ اب ایک شخص کو سارا سال اس کے دماغ میں یہ خوف رہے کہ I'll be answerable، میں جواب دے ہوں، اور اسی وقت اس کا عہدہ بھی جاتا تھا، اس کو سزا بھی ملتی تھی، کنفسکیٹ، اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ کا خوف تھا۔ اللہ کو جواب دے ہونا اسلامی فلاحی ریاست کا بہترین اصول ہے، اس میں چاہے حاکم وقت ہو، چاہے وہ غریب ترین انسان ہو، سب نے جواب دہ ہونا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب۔ اگلی ہیڈنگ کی جانب جب آتے ہیں تو اس میں ذکر ہے جی مساوات کا۔ مساوات کا جب بھی لفظ آتا ہے نا جی، ایکویلٹی، اسلام نے اس پہ بڑا زور دیا ہے، ایمفسائزڈ پراپرلی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور تفرقے میں نہ پڑو مراد سکیٹرڈ فارم میں نہ ہو جاؤ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جتنے ریت کے ذرے، لیکن ہوں گے ریت کی مانند جو بند مٹھی میں نہیں ٹھہرتی۔ مٹی گوندھی ہوتی ہے، ریت اکٹھی نہیں ہوتی۔ وَاعْتَصِمُوا، ایکویلٹی ہے جی، انٹیگریٹی ہے، اتحاد ہے، جس پہ علامہ اقبال نے بھی بے تحاشا بات کی۔
اب اس میں اگر ہم مساوات کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں: رنگ، علاقہ، نسل، معاشی، مذہبی و دیگر حقوق. کسی قسم کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل الرحمت، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، رحمت کا پہاڑ، جس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ سرمن، آخری خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے تحاشا گفتگو ہے لیکن اس ریفرنس سے میں بتا رہا ہوں، کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ all Muslims are brother unto one another. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی. امپورٹنٹلی اب اس میں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ علاقہ ہے. ہمیں اپنے قائد اعظم کے 1948 میں جو انہوں نے اپنی سینگ کی، انہوں نے سمپل ورڈ میں کہا تھا کہ آپ سندھی، بلوچی، پٹھان، افغانی، پنجابی نہیں ہیں. You are just one Muslim. Your identity is this, that you are a Muslim. ہماری آئیڈینٹیٹیز علاقوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، جو کہ اب ذکر ہوتا ہے کہ I belong to that area. No, I belong to Pakistan. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست گائیڈ کرتی ہے اور سٹریس کرتی ہے جس چیز پر، وہ ہے جی کہ کوئی رنگ، نسل، علاقہ کوئی الگ نہیں ہے، سب ایک ہیں. ایک ہوں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. جناب علی یہ باتیں اسلام نے بتائی ہیں کہ ہم نے انٹیگریٹ ہونا. اس میں ذات پات، there is no caste system in اسلام. اسلام میں کوئی کالا گورا نہیں. بڑی لمبی حدیث ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر. کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے، ایکسپٹ موڈیسٹی. ون ہو از فالوئنگ دی رول آف موڈیسٹی، اگر تقوی کی راہ پر، پھر وہ افضل ہو جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی انداز میں خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں. سب سے خطرناک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن بھی کہتے ہیں، فریڈم آف سپیچ بھی کہتے ہیں. یہ لفظ آج کے دور میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا. لوگ فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں دوسرے کے مذہب پر بھی بول جاتے ہیں. یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. صرف اسلام ہی نہیں، تمام مذاہب کہتے ہیں دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کرو. ہم نہیں بول سکتے کسی کے مذہب کے بارے میں. سو فریڈم آف ایکسپریشن سے کیا مراد ہے کہ یو کین اسپیچ، یو کین اسپیک، یو کین رائٹ، یو کین ایون کرٹیسائز دا گورنمنٹ. آپ لکھنے کے لیے آزاد ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، آپ اسپیچ کر سکتے ہیں، آپ حکام پر تنقید، جو بھی حکمران ہے آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے. یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے میں تنقید صرف نیگیٹیولی یوز ہوتی ہے. تنقید کا مقصد اصلاح ہے. کرٹیسائز کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ کرٹیسائز لوگوں میں کھڑے ہو کر بول دیتے ہیں ایک عام شخص کو کہ تمہاری ڈریسنگ کیسی ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے تھپڑ مار دیا ایک شخص کو 20 لوگوں کے سامنے اور معافی اس سے جا کے اکیلے میں مانگ لی. غلط ہے. 20 لوگوں کو بلاؤ، سب کے سامنے معافی مانگو کہ جی I was wrong، میں غلط تھا. تنقید کا مقصد اصلاح ہے. یہ بات اس کو کہتے ہیں پازیٹیو کرٹیسزم، جس کا مقصد ہے کہ معاشرے میں بہتری آ جائے. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول کیا ہے جی؟ میڈیا کا. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے اخبارات، نیوز پیپرز. اس میں میگزینز ہیں، رسائل، جس میں لٹریچر نشر ہو رہا ہے جی، لکھا جا رہا ہے سب کچھ، اور لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے. عدالت میں نا ایک ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے کہ انسان نہیں بولتا، پیپر بولتا ہے. انسان نہیں بولتا. میں کلاسز میں کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی گندی یا غلط تحریر نہ لکھنا. آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے، وہ جب جب جہاں جہاں پڑھی جائے گی
اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. یہ 3 چیزیں فریڈم آف ایکسپریشن میں آتی ہیں جی، اظہار رائے کی آزادی میں. اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سٹیٹمنٹ دور حاضر کے حکمران سن لیں، پڑھ لیں یا اس کو فالو کر لیں تو کمال ہو جائے جی. کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کروں تو میری پیروی نہ کرنا، مجھے منصب سے ہٹا دینا. If I'll not following the rules prescribed by Quran and Sunnah. آپ نے میری بات ہی نہیں. کتنا بڑا رسک ہے حکمران کے لیے، لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں، اللہ کی پیروی کرتے ہیں. اب اللہ کی پیروی جو کر رہا ہے نا، وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے فالو کرو. اللہ کے جتنے بھی میسنجرز آئے انہوں نے پہلے اللہ کو فالو کیا اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو فالو کیا. اور جنہوں نے نہیں کیا، آپ کے سامنے بہت بڑی مثال طوفان نوح علیہ السلام کو جس نے فالو نہیں کیا وہ ڈوب گیا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی جس نے کہا کہ میں اونچے پہاڑ پر کھڑا ہو جاؤں گا اور کچھ نہیں ہوگا، سب ختم ہو گیا. لیکن جو فالوورز تھے ان کے ساتھ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اس راستے سے کامیابی سے گزر گئے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا، کرٹیسزم کی اجازت دی، تنقید کی اجازت، کہ یو آر پرمیٹڈ ٹو اسپیک. آپ بول سکتے ہیں جی حاکم وقت کے خلاف بھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی، لیکن پبلک، دے کین اسپیک، دے کین کرٹیسائز، دے ہیو فریڈم. انہیں آزادی ہے، وہ بول سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن پازیٹیو کرٹیسزم. اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا فوری طور پر، اس کو اوپن کر دیا. لیکن بعد میں اس نے کہا جی کہ آپ کا جو فیصلہ تھا وہ احسن فیصلہ تھا. اس لیے ان دونوں خلفائے راشدین کی جو مثالیں ہیں وہ اظہار آزادی رائے کے ریفرنس سے بہترین مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب. سب سے سینسٹیو ٹاپک ہے جی حقوق العباد. پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر ہوا. حقوق العباد اور حقوق اللہ، 2 طرح کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. حقوق العباد پورے نہیں ہوتے، حقوق اللہ کیسے پورے ہوں گے؟ حقوق اللہ پورے ہو ہی نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے. لیکن ساتھ اس میں زور کس بات پر ہے؟ حقوق العباد کی پوچھ گچھ زیادہ ہے. اچھا، اس میں ایک اینگل اس طرح کا کریٹ کرتا ہوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تخلیق کی. سو جس چیز کی تخلیق کا مقصد محبت ہے تو جناب علی وہاں محبت ہی ہے. پھر اس میں کسی قسم کی دل آزاری نہیں ہے. حقوق العباد کی ایک ایگزامپل جو سیلف کریٹڈ میں بچوں کو دیتا ہوتا ہوں کلاسز میں. اسٹوڈنٹس، حقوق العباد کی بہترین مثال ہے ٹو کل یور اون موڈ. آپ نے اپنے موڈ کا قتل کر دینا ہے. اگر آپ خوش ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے سامنے والا پریشان ہے، اپنی خوشی ہائیڈ کر لیں، چھپا لیں. اگر آپ پریشان ہیں، سامنے والا خوش ہے، اپنی پریشانی چھپا لیں. آپ نے دوسرے کو مارجن دینا ہے، دوسرے کو راستہ دینا ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے جی کہ ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرنی ہیں. اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کریں گے، آٹومیٹیکلی اوپر سے آسانیاں آئیں گی. عزت دیں، اوپر سے لے لیں. آپ کو عزت کے لیے محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی. آپ عزت دیں لوگوں کو، اور دنیا کا آسان ترین کام ہے جی لوگوں کو عزت دینا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے عزت ملتی. اب حقوق العباد میں کیٹیگریز ہیں جس میں اہل خانہ یعنی گھر والے ہیں، نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، قرابت دار، ریلیٹیوز ہیں، جاننے والے، ملنے والے، اور جن کو ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو حقدار ہیں جی ہمارے اچھے رویے کے، گڈ ایٹیچیوڈ کے. یاد رکھنا، اچھے الفاظ بھی آپ کو جنت میں لے جائیں.
مجھے تو لگتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ حساب زبان کا ہونا. وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار، چھری، کینچی، آری یہ تمام لڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا زخم زیادہ گہرا ہے، تو زبان ہنس رہی ہوتی ہے کہ زخم جو میں دیتی ہوں وہ تو بھرتا ہی نہیں ہے. زبان کا استعمال جو ہے نا جی وہ انتہائی پراپر ہونا چاہیے. الفاظ کا استعمال اس طرح کا ہو کہ دل آزاری وجود میں نہ آئے. تو یہ تمام کیٹیگریز حقوق العباد میں آتی ہیں. اب جب ہم ان کو حقوق دے دیتے ہیں، ان کے جائز حقوق اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جب ہم دے دیتے ہیں یہ جائز حقوق ان کو، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس کیا سامنے آتی ہے. یہ 4 چیزیں اسٹیٹ میں یا معاشرے میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی. کیا؟ اخوت، بھائی چارہ، امن و سکون اور راحت قلب. راحت قلب کیا ہوتی ہے جی؟ دلی سکون. آپ اگر یہاں سے پیسفل ہیں، آپ کا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا. اور ان 4 کا خیال رکھنے کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ تمام چیزیں کریٹ ہو جائیں گی. پھر کوئی پنجابی، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، پٹھان، افغانی نہیں رہے گا. پھر وہ تمام لوگ ایک ہی پیرائے میں ڈھل جائیں گے. خدمت خلق کا اصول، پرنسپل آف سوشل ویلفیئر. سوشل ویلفیئر پوری دنیا میں ایک بڑا اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے، بے تحاشا لسٹ ہے لوگوں کی. لیکن جب بھی سوشل ویلفیئر کا لفظ آتا ہے میرے ذہن میں ایک پرسنالٹی آتی ہے، اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، ایدی صاحب. ایدی صاحب کے بڑے پروگرامز میں نے دیکھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مٹی سے بنایا تھا وہ بہترین خاص مٹی تھی. انہوں نے اتنی خدمت خلق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہترین خوش. خدمت خلق میں جو عبادت کا درجہ ہے جی، عبادت کا درجہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ لوگوں کی خدمت اگر ہم کرتے ہیں نا جی تو وہ سٹیٹس آف پریئر ہے. اگر ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ عبادت ہے. عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد تو ہیں ہی ہیں، یہ بھی عبادت ہے کہ ہم کسی کی ضرورت میں اس کے کام آ جائیں. یہاں بخاری شریف کا ایک ریفرنس دیا جاتا ہے، بڑی ہی پیاری مختصر سی بات. ہر اچھا کام صدقہ ہے، چیریٹی. ایون اسمائل از اے چیریٹی. آپ کی پرسنالٹی، میں کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کو ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے. ایگزاسٹ فین کیا کرتا ہے؟ سارے کمرے کی، سارے ہال کی گرمی اپنے منہ پر لے کر لوگوں کو ایک وینٹیلیٹڈ ماحول دے دیتا ہے. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کو کمفرٹ دینا ہے، چاہے خود ہم مشکل میں ہی کیوں نہ آ جائیں. اسلامی ریاست کا بہترین اصول جی جو بخاری شریف میں بھی واضح طور پر بیان ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کا بنیادی اصول کیا ہے کہ جی ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، اور کرنے نہیں بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم بھی دینا ہے، برے کام سے روکنا بھی ہے. اس کے ادارے قائم نہیں ہوتے، یہ بلٹ ان پروسیسر ہے جو ہمیں ماں باپ سے، اساتذہ سے مل رہا ہے، اس کو کنوے کرنا. پہلے بھی ذکر ہوا کہ جس طرح سوال جب شروع کرنا ہے آپ نے، اس میں آپ نے پس منظر، بیک گراؤنڈ اور تمہید، انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دینی ہے. اسی طرح ہر سوال کو کنکلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے. حاصل کلام، کلام کا حاصل، جو کچھ بولا اس کو ہم نے ایک خلاصے کی صورت میں یہاں لکھ دینا ہے کہ جی اسلامی فلاحی ریاست جو ہے اس کے بنیادی اصولوں میں عقائد ہیں، بلیوز ہیں، جسٹس ہے، ایکویلٹی ہے، بردرہڈ ہے، اچھے کام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. So we should follow the rules which has been prescribed by اللہ تعالی، سنت، حدیث. جو کچھ بیان کر دیا گیا اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا ہے. اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصولوں کا یہی نچوڑ ہے. امید ہے جی آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.